مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چند قربانی کے جانوروں میں چند مسائل ہیں قربانی کے جانور کے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ بکرا بکری دونوں ہی قربانی جائز۔ بعض لوگ زیادہ بکرے کی طرف ہی زور دیتے ہیں، مذکر کی طرف ہی، مؤنث کی قربانی نہیں کرتے۔ شرعاً دونوں ہی قربانی جائز ہے۔ بکرے مہنگے ہوتے ہیں اور جو بکریاں وہ تھوڑی سستی ہوتی ہیں، کہ اگر کسی کو بکرا لینے کی گنجائش نہیں ہے تو بکری لے کر بھی قربانی کرے تو بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی ثواب کی کمی کے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر اس کو عطا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ناری نار کرنے ہیں، مونس نہیں بندہ کر سکتا ہے۔ بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ مینڈا یہ ساری قربانی کر سکتا ہے، لیکن چھوٹا جانور ایک ہی بندے کی طرف سے کافی ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ بھینس کے بارے میں اور بھینسے کے بارے میں شک و شبہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے۔ کوئی نہ کرے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن شرعاً درست ہے، جس طرح بیل اور گائے کی قربانی درست ہے۔ اونٹ ہے، تو یہ جو بڑے جانور ہیں یہ 7 بندوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم جتنے مرضی ہوں، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور ساتوں کی نیت قربانی کی ہو، ثواب حاصل کرنے کی ہو، گوشت کی نہ ہو۔ اگر صرف گوشت کھانے کی نیت ہوئی تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی میں اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہیں اللہ کو کھال پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کی نیت پہنچتی ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو قربانی قبول ہوگی، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جانور کے متعلق، جو چھوٹا جانور ہے کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے 1 دن بھی کام ہوا تو اس سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جانور خریدتے وقت یہ اختیار کرنی چاہیے کہ جانور کی عمر پوری ہو۔ جو بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، ان میں 2 سال عمر شرط ہے۔ 2 سال پوری عمر ہو کم از کم تو پھر یہ قربانی جائز ہوگی، 2 سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ جو اونٹ ہے اس میں 5 سال عمر شرط ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہو تب اس کی قربانی جائز ہے، اس سے کم ہو تو اس سے قربانی درست نہیں۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مینڈا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اگر وہ 6 مہینے کا دمبا ہے، 6 سے کوئی زیادہ 7-8 مہینے کا ہے، لیکن اگر سال والے دمبوں میں چھوڑا جائے اس کو تو فرق پتہ نہیں چلتا، سال والوں کے برابر لگتا ہے، تو اس 6-7 مہینے کے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر سال والوں میں چھوڑا جائے چھوٹا لگتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے جانور کے متعلق کہ جس جانور بندے سے جانور خرید رہے ہیں قربانی کا، وہ اگر عمر پوری بتاتا ہے، کہتے ہیں جی اس کی عمر پوری ہے، لیکن ظاہری حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرنا صحیح نہیں۔ لیکن اگر ظاہری حالات بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو عمر بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہی بتا رہا ہے تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرنا یہ جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کے متعلق کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بیچ سے ٹوٹ گیا ہو سینگ تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی آدھے میں سے سینگ ٹوٹ گیا ہے یا بالکل پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں اگر سینگ بالکل جڑ سے نکل گیا ہے اور نیچے اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، لازمی بات تو دماغ سے اوپر آیا ہوتا ہے، تو اگر جڑ سے نکل گیا ہے اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے متعلق یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں مسئلہ کہ خصی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو خصی جانور کی قربانی دوسرے جانور کی قربانی سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جانور کا تکڑا ہونا، موٹا تازہ ہونا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو خصی جانور ہوتا ہے بنسبت دوسرے جانور کے وہ زیادہ تکڑا ہوتا ہے اور زیادہ فربا اور موٹا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی قربانی افضل ہے، دوسرے جانور سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جانور اگر اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اتنا اندھا ہے کہ نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور کانا ہے تو یا یہ ہے کہ لنگڑا اتنا ہے کہ اس پاؤں پہ چل نہیں سکتا ہے،
تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اس طرح اگر اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ چل کے قربانی والی جگہ نہیں جا سکتا تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اور جس جانور کا کان کٹا ہوا ہے تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ، یا دم کٹی ہوئی ہے تیسرے حصے سے زیادہ، یعنی دم ناپ کے 3 حصے کرے بندہ اگر اس کے، تو تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے یا اس کا کان تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں تیسرے حصے سے بھی اگر کم کان کٹا ہوا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ جائز، یعنی تیسرا حصہ کم از کم تیسرے حصے سے کم ہو تو پھر جائز ہو۔ اس طرح قربانی کے جانور کے متعلق یہ ہے کہ ایک جانور ایسا ہے کہ اس کے دانت بالکل نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ اکثر دانت نہیں ہیں، یا بالکل ہی نہیں ہے یا اکثر نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا جانور ہے جس کے پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، پیدائشی طور پر کان بالکل ہے ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ سینگ نہ ہو تو قربانی درست ہے، اور اگر کان ہی نہیں ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ آخری مسئلہ جو قربانی کے جانور کے متعلق بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور خریدا تھا تو صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، ٹھیک ہے، پھر ایسا ہوا کہ بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں لگتی، تو پھر دیکھا جائے گا یہ جو بندہ ہے جانور خریدنے والا، یہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی وہی جو جانور ہے قربانی کرنا جائز، یعنی امیر نہیں ہے بندہ، اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن اسے شوق سے لے لی قربانی، تو پھر اس کے وہی جانور قربانی کا لگ جائے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اسے چاہیے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو مسائل رہتے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئندہ بھی دینے ہیں 3-4 ان دنوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔